لوگوں کو وارنٹ اور نو وارنٹ والی بات ہی نہیں ہے, لوگوں کو ہے ہم سے شکایت رویے کی. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی شکایت ہے. دیٹ از ون آف دا ایشوز. اور اس پہ میرا رائٹ کیا ہے سر؟ مطلب اگر میں اپنے گھر کی خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں گاڑی میں اور آ کے پولیس والا جو ہے وہ کہتا ہے ہاں بھی کہاں سے آ رہے ہو اس ٹائم, کدھر, کیا چکر, کیا معاملہ, اس کو رائٹ ہے, یہ کر سکتا ہے وہ؟ ہم اس چیز کو ڈسکریج کرتے ہیں. میرا یہ کام ہی نہیں ہے کہ یہ خاتون آپ کی والدہ ہیں, وائف ہیں, بیوی ہیں, بہن ہیں, کزن ہیں, گرل فرینڈ ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا یہ کنسرن نہیں ہے. جو کام ہم اگر ایک اسٹریٹ کرائم کے لیے کوئی فورس بنائی ہے وہ کام کرے. اگر ایک فورس ہم نے مورل پولیسنگ اس وقت ضرور کریں گے جب سارا کرائم ختم کر چکے ہوں گے. ہم کہیں گے اب اور کوئی کام کرنے کو نہیں ہے, ڈاکو شاکو تو ہے نہیں, تو پھر شاید ایسا ٹائم آیا تو مورل پولیسنگ کی طرف جانا چاہیے. اس وقت میرا فوکس ہے شہر کو محفوظ کیا جائے ڈاکوؤں سے, لٹیروں سے, رابر سے, برگلر سے, سنیچر سے, ان لوگوں سے. ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. کہیں یہ پریکٹس انڈیویجول لیول پہ کوئی پولیس والا کرتے ہوئے پایا جائے تو یس, لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے, وہاں پہ 15 پہ اطلاع دیں, بتائیں کہ یہ آپ کی پولیس میں غلط پریکٹس ہو رہی ہے, ہم اس کا علاج کریں گے. ٹھیک, وہ میں اس چیز کو بھی غلط سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اگر ایسا ہو تو 15 پہ میرا یہ حق ہے, استحقاق ہے کہ میں 15 پہ کال کر سکتا ہوں. بالکل بتانا چاہیے. اور مجھے انتقامی کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میں آپ کو یہ والا کانفیڈنس میں لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. ہم 1 سال سے اس کے اوپر 1 سال سے زیادہ ہو گیا اس پہ ٹرائی کر رہے ہیں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں بڑی کامیابی ملی. پولیس کی شکایت آپ نے کس کو لگانی؟ پولیس کو. پولیس کی شکایت پولیس کو لگائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ایک کامن سب کے ذہن میں آتا ہے. ہم نے اس کانسیپٹ کو چینج کیا. ہم نے کہا کہ بالکل میرے شہری میرے لیے, اگر جہاں میری پولیس فورس کے لیے میں ان کا آفسر ہوں تو یہ میرے شہری ہیں, یہ بھی تو میرے ہی لوگ ہیں نا. میری دونوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں. اگر میرا پولیس والا غلطی پہ ہے, انکوائری کی, ثابت ہوا, نوکری سے جائے. ٹھیک, اگر شہری کی درخواست سچی ہے تو بالکل بھگتنا چاہیے اس چیز کو, اور اس سے فائدہ ہوگا کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. ہم نے لوگوں کو یہ کانفیڈنس دیا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, آپ کھڑے تو ہوں. لوگ پہلے شکایت نہیں کرتے تھے, اب لوگوں نے, جب لوگوں کو نظر آیا کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کی, جب لوگوں کو نظر آیا کہ واقعی ایس ایچ او ڈسمس ہو گیا, وہ ایس ایچ او اپنے ہی تھانے میں اریسٹ کروا دیا گیا, وہ ایس ایچ او اپنے ہی تھانے میں رات کو لاک اپ میں رہا اور اب نوکری سے باہر ہے. جب لوگوں کو یہ نظر آیا تو لوگ بولنا شروع ہوا. لوگوں نے کہا میرے ساتھ فلاں جگہ پہ غلط ہوا تھا, میرے ساتھ فلاں جگہ. ہم نے 450 لوگ ایسے ہیں جو نوکری سے نکال دیے, 450. اور شاید اسے کیونکہ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ایڈ آن بھی ہوتے ہیں, 450 لوگوں کو پچھلے سالوں سے جب ہم نے نکالا تو میرے پاس وہ لوگوں کی شکایات ڈائریکٹ میرے پاس بھی آنا شروع ہو گئیں کہ جی یہ ہے. وہ زیادہ شکایتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے آنے سے کوئی کرپشن زیادہ ہوگی, وہ میرے آنے سے یا ہمارے جو اس وقت کمانڈ کی اور گورنمنٹ کی ایک خواہش بھی تھی اور فوکس بھی تھا اکاؤنٹیبلٹی کا, وہ لوگوں کو ہوتا ہوا نظر آیا. نہیں, آنیسٹلی آپ کے آنے سے 49% جرائم میں کمی واقع ہوئی ہے. یہ رپورٹ واقع ہے 84 تھانوں, 22 سرکلز اور 6 جو ڈویژنز ہیں اس کے اوپر ایک کمانڈر ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کا نام فیصل کامران ہے. میں اس پلیٹ فارم کی وساطت سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کانفیڈنس کے ساتھ 15 پہ دھڑلے سے کال کریں. اگر آپ کے ساتھ ناانصافی کریں نا سر, مطلب یہ استحقاق ہے میرا, میں آپ سے یہ کہلوانا چاہتا ہوں تاکہ میرے لوگوں کو اور مجھے کانفیڈنس ملے کہ یہ میرا رائٹ ہے, میں کر سکتا ہوں. 2 چیزیں ہیں, 2 چیزیں, یہ 2 چیزیں میں ہر جگہ کھلی کچہری میں, مساجد میں لوگوں کو ضرور بتاتا ہوں. ایمرجنسی سچویشن نمبر ہے 15, واردات ہو گئی, کوئی ایسی خرابی ہو گئی, کوئی آپ نے جیسی چیز بتائی, کوئی ناکہ ہے یا کوئی چیز ہے, 15 پہ بتائیں. ہاں, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ میں فلاں جگہ تھانے میں گیا, میرے ساتھ رویہ درست نہیں تھا, میں فلاں جگہ ناکے پہ مجھے روکا تھا, آپ وہاں سے آ گئے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ میرے ساتھ میری والدہ بیٹھی ہوئی تھی, یا پولیس والوں کا رویہ بڑا تلخ تھا, یا برا رویہ تھا, یا مجھے انہوں نے زیادہ دیر روک کے رکھا, کوئی بھی چیز ہے. 1787 آئی صاحب کا کمپلین, ڈائریکٹ کمپلین سیل کا نمبر ہے. اینڈ دیر آر سرٹن ٹائمس کہ آئی جی پنجاب خود اس پہ وہ لگا کے ہیڈ فونس ڈائریکٹلی لوگوں سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک آئی جی کا کمپلین سیل ہے, اور جو موسٹ ارجنٹ نیچر کے ہوں گے اس پہ 15 پہ بتاتے ہیں. بس یہ 2 نمبر ہیں جو ہر شہری کو ہمارے پتہ ہونے چاہیے. جہاں پولیس سے کوئی شکایت ہے, اگر ایمرجنسی سچویشن ہے 15, اگر ایمرجنسی سچویشن نہیں ہے 1787 پہ بتا ضرور دیں. ہم سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے تعاون سے ہی ٹھیک ہوں گی, اس کے بغیر. ٹھیک, اور ناکے پہ ایک چیز ہے کہ پولیس اہلکار کا نام, شناختی جو اس کا بیچ نمبر ہے, وہ ہم پوچھ سکتے ہیں اس سے.
اس کی نیم پلیٹ ڈسپلے ہونی چاہیے, اس کے یہاں پہ یہ نام میرا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, یہ یہاں پہ ہونا چاہیے. ٹھیک, اور یہ میرا رائٹ ہے کہ میں ویڈیو بنا سکتا ہوں؟ ویڈیو دیکھیں, آپ میری اجازت کے بغیر میری ویڈیو بنائیں گے وہ بھی آپ کو قانون کہتا ہے کہ آپ نہ کریں. ہاں, میں نے آپ کو الاؤ کیا کہ آپ میری ویڈیو بنا لیں, پھر بنا. وہ تو کوئی نہیں کرتا الاؤ. ٹھیک ہے, وہ تو فون چھین نہیں کرتا تو نہ بنائیں. لیکن یہ میرا رائٹ نہیں کہ جب تک میں اس تفتیش میں حائل نہیں ہو رہا, مخل نہیں ہو رہا, تب تک میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں ویڈیو بنا سکتا. بہت سارے لوگ بنا لیتے ہیں اس کی, لیکن میرے خیال میں آپ کسی کو اوفینڈ کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں تو وہ اس چیز کا حق رکھتا ہے. کوئی بھی جس کی ویڈیو بنائے وہ خوش تو نہیں ہوگا, وہ خوش نہیں ہوگا. اور جب مجھے ہم ایک بات کر رہے ہیں نا آپس میں, ہمیں پتا ہے, مجھے پتا ہے ویڈیو بن رہی ہے, آپ کو پتا ہے ویڈیو بن رہی ہے, تو دیٹ از ون تھنگ. وہاں پہ جو سچویشن ہوگی لوگوں کو ویڈیو نہ بنانی پڑے, اس کے لیے میں نے باڈی کیمز اپنے مین ناکوں پہ پہنچا دی ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ کے انٹری ایگزٹ پوائنٹ پہ باڈی کیم والے لڑکے کھڑے ہوں گے. اب ویڈیو ہم بنائیں گے, اب آپ کو نہیں بنانی پڑے گی. ٹھیک. فیصل صاحب, ریسنٹلی ابھی اے ایس پی شہربانو نقوی صاحبہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ایک پوڈ کاسٹ میں. انہوں نے کہا کہ ناکے پہ پولیس آفیسر آپ کو نہیں روک سکتا, گاڑی کی جامع تلاشی نہیں لے سکتا. وہ کیا کر سکتا ہے, وہ صرف آپ کا آئی ڈی کارڈ لے کے اپنی ایپ میں آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالے گا. اگر آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے یا کوئی سی آر او ہے تو پھر آپ کی تلاشی ہو سکتی ہے. ادروائز یہ بڑا انجسٹیفائڈ ہے, یہ غیر قانونی فیل ہوگا اس پولیس والے کا. اس کے بعد ایک کوہرام مچا, ہاہاکار ہوئی. اس کے بعد شاید کورٹ میں بھی بلایا گیا ان کو, اور پھر روک بھی دیا گیا. پتہ چلا کہ بین ہو گیا ان کے انٹرویوز. بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. اب یہ جو پوڈ کاسٹ ہے نا, یا یہ جو میڈیا پہ اپیرنسز ہوتی ہیں, بڑی ٹرکی چیز ہوتی ہے. اس کے اوپر میں نے بہت ساری گفتگو آپ کے ساتھ جو کی ہوگی, یہ جتنی بھی دیر کی ہوگی, اس میں سے آپ کی مرضی کہ آپ کو یہ ایک اسپیسیفک پارٹ کٹ کر کے وداؤٹ دا کانٹیکسٹ کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی, آپ وہ لگا کے کوئی بھی اور بندہ, آپ آئی ایم شیور کہ اوبیسلی رسپانسبل لوگ ہیں, لیکن کوئی بھی اور بندہ اس کے اوپر کوئی کیپشن لگا کے کوئی ایسی کیچی سی وہ چیز بنا کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ چیز چلا دے تو وہ خرابی ہے. ٹھیک. اے ایس پی صاحبہ کا اس کے اندر, میں ڈیلیبریٹلی اس کے بارے میں کامنٹ کرنے سے پرہیز کرتا رہا جب سے یہ ہوا. اور اس کے اندر جب ہم نے پوری پوڈ کاسٹ دیکھی تو اس آفیسر کی کوئی بری انٹینشن کوئی نہیں تھی. وہ تو سمجھا رہی تھی کہ اگر آپ کو کرپشن کا, اگر آپ کو برے رویے کا, یا اگر آپ کو کہیں پہ اس طرح کی کسی سچویشن کا سامنا پڑے تو وہ لوگوں کو اویئر کر رہی ہے ان کے رائٹ سے. ٹھیک ہے, ناٹ ود اے بیڈ انٹینشن. پولیس کے پاس بہت ساری جو اختیارات ہیں قانون نے دیے ہیں, جو سرچ کے اختیارات ہیں, وارنٹ کے بغیر سرچ کے اختیارات ہیں, گاڑی کی سرچ کے ہیں, کہیں بیریکیڈ لگانے کے ہیں, وہ سارے پولیس آرڈر میں بڑے ڈیفائنڈ ہیں, سی آر پی سی میں ڈیفائنڈ ہیں. لیکن وہ کرپشن کے اوپر وہ آپ کو, وہ لوگوں کو بات کر رہی تھی, اس کو اس کے اس سرٹن پارٹ کو کٹ کر کے وہ چلا دیا گیا. اس کے اوپر میمز بھی بن رہی ہیں, وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب ہمیشہ یہ ڈاؤن سائڈ ہے. اس کے بعد غالباً 15 کالز بھی بہت زیادہ بڑھ گئیں. کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے, لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ پولیس کے کیا کیا اختیارات ہیں. اور آرٹیکل پولیس آرڈر کے وہ سارے آرٹیکل پبلک لگا رہی ہے کہ نہیں جی اس آرٹیکل کے اندر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. تو برائے مہربانی پولیس جب آپ کو روکے, پولیس جب آپ سے چیزیں کچھ چیک کرے تو ضرور کرا دیں, اسی میں آپ کی بھلائی ہے. وہ اس بچی نے, وہ ہماری آفیسر نے ایک اچھی انٹینشن سے کرپشن کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوئے جو بات کی, وہ اس کا سرٹن پورشن کانٹیکٹ سے کاٹ کے اس کو لگا کے اس کا ایک ایشو بنا دیا گیا. پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہے. عوامی مقامات پر قانون نافذ کرنے, مشتبہ افراد پر نظر رکھنے اور جرائم کو روکنے کا اختیار رکھتی ہے. دفعہ 54 جو سی آر پی سی کی ضابطۂ فوجداری ہے وہ کہتی ہے اگر پولیس کو شک ہو کہ کوئی شخص جرم میں ملوث ہے تو اسے بغیر وارنٹ گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ میں اس کے ظاہر ہے موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 ہے. پولیس کو اختیار ہے کہ وہ سڑک پر گاڑی کو روک کر ڈرائیونگ لائسنس, رجسٹریشن پیپرز, فٹنس سرٹیفکیٹ, انشورنس وغیرہ چیک کر سکتی ہے. پولیس اس وقت روک سکتی ہے جب مشکوک سرگرمی کرنے کا الزام ہو, یعنی اس شک ہو, بغیر نمبر پلیٹ, جعلی نمبر پلیٹ یا غیر رجسٹرڈ گاڑی ہو. پی پی سی دفعہ 279 کہتی نشے کی حالت میں کوئی ڈرائیو کر رہا ہو, ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہو, دہشت گرد ہو, اسمگلنگ میں ملوث ہو یا اسلحہ وغیرہ کی خفیہ اطلاع پولیس کے پاس موجود ہو تو روکا جا سکتا ہے. ادروائز اس کو اتارنا گاڑی سے, اس کو چیک کرنا, ٹرنک کو کھولنا, ڈگی کھولنا, چیک کرنا, یہ پولیس کا اختیار نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ پولیس آرڈر 2002 کہہ رہے ہیں, سی آر پی سی ضابطۂ فوجداری کہہ رہے ہیں. بالکل, جہاں پہ شک ہو, جہاں شک ہو جی. ٹھیک ہے. اب جو اگر عبدالستار ایدھی روڈ پہ 4 کلو آئس برآمد ہوتی ہے ایک خاتون سے, تو اس پہ شک ہوا تھا تو اس کو چیک کیا تھا تو اس سے 4 کلو آئس نکل آئی تھی. اگر
ہمارے راوی روڈ والے ناکے کے اوپر پولیس والوں کو شک ہوا تھا تو انہوں نے گاڑی کی ڈگی کھلوائی تھی اور جو اس نے کھولنے سے انکار کیا تھا کہ جی لاک ہے، یہ اندر سے فکس ہو گئی ہے، یہ کھل نہیں سکتی، اور اس کو جب کھلوایا گیا تھا تو 48 کلو چرس برآمد ہوئی تھی. ویسے صاحب بغیر وارنٹ کے آپ کی گاڑی کی تلاشی ہو سکتی ہے قانونی طور پہ؟ بالکل ہو سکتی ہے. اف یو ڈونٹ ہیو وارنٹ نہیں، آپ بندے کو اتار سکتے ہیں. جہاں پہ آپ کو جہاں سسپیشن ہوگی کسی کرائم کی، کسی واردات میں ملوث ہونے کی، اس گاڑی کے کسی کرائم میں انوالو ہونے کی، اس گاڑی کے سٹولن ہونے کی، جہاں پہ آپ اس کا کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس ہوگا نا سر؟ نہیں، اس پولیس آفسر کو جو گراؤنڈ پہ کھڑا ہے اس کو یہ قانون امپاور کرتا ہے کہ جہاں آپ کے پاس ایسی چیز آپ کو ڈاؤٹ ہو، جہاں آپ کو لگتا ہو، ریزنیبل سسپیشن ہو کہ یہ ہوئی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں. ہاں، ہم ان کو سمجھاتے اور سکھاتے یہ ہیں، ٹریننگ یہ بتاتی ہے، پبلک ڈیلنگ کے ایکسپیرینس سے انہیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب آپ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہاں پہ ہم اب اے آئی کا کیوں دور آ رہا ہے، ہم اب یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کو 100 کی 100 گاڑیاں چیک کرنے کی بجائے، جہاں آپ کو اطلاع ہے کہ منشیات آ رہی ہے، جہاں آپ کو اطلاع ہے کہ جی ویپن بھی اسی رستے سے آتے ہیں، جہاں آپ کو اطلاع ہے کہ شاید اس گاڑی میں یا اس وقت اس روٹ کے اوپر الکوہول یا کوئی ایسے سبسٹینسز آ جا رہے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے ایریاز ہیں نا ایسے کہ جہاں پہ آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائپ کی چیز کی اطلاع ہوتی ہے، تو وہاں پہ 100 گاڑیاں چیک کرنے کی بجائے آپ سفٹ ضرور کرتے ہیں. یہ عقل بھی اللہ نے ہمیں دی ہے اور یہ ایکسپیرینس پولیس والوں کا ہوتا ہے کہ کون سی گاڑی کو چیک کرنا ہے، کون سی گاڑی کے اوپر آپ کس کے اندر کس طرح کے بندے کو دیکھ کے کیا کریں گے، کیا کانڈکٹ ہوگا.